شاکر، ٹھیک ہے، یا سمیع ابراہیم، مجھے موہت پیر زیادہ اچھا لگتا ہے، تو وہ اپنی ایک لائکنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اگر مجھے اچھا لگتا ہے تو میرا تھوڑا سا ٹلٹ بن جاتا ہے. تو میں نے کہا بعض دفعہ ڈبیٹ میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اپنی پارٹی میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں. پھر میں نے 71، تو میں نے 71 کو لے کے آیا کہ 71 میں پنجاب میں ہماری فوج یہ کہتی تھی کہ بنگالی بھوکے ننگے ہیں، ہمیں ان کی کیا ضرورت. فوج کشی کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ تھا. تو وہ بہت بڑا بلنڈر تھا. آج ان کی اکانومی ہم سے 15% زیادہ ہے. تو یہ ہمارے فیلیئرز ہیں، اور ان فیلیئر سے اگر ہمیں سیکھیں تو اچھی بات ہے. پھر یہ زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں، تو میں نے کہا کچھ چیزیں آپ آج بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو آپ اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم جو تھوڑے سے اولڈ اسکول کے لوگ ہیں، ہم نے کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، تو ہمارا پوائنٹ آف ویو اور ہو جاتا ہے. تو یہ اوور آل بات ہوئی ہے. تو آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں. جی بالکل، یہ غلطیاں تو ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں. جو 71 میں تو وہ ہم نے نیا سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم عموماً اس جگہ رہتے ہیں جہاں پرانی باتیں ہوں. نئی سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہو پڑی آج تک. ہمارے اس طاقتور لوگوں کو یہ نہ سبق سیکھنے کی ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے. افسوس یہی ہے ہمیں. تو اس وقت جو سچویشن تھی یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن ہے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس کو یہ کنٹینیو رکھ سکیں گے. جیسے ان کا ابھی خیال ہے کہ ہم ایمرجنسی لگا دیں گے، ہم پیسے لے آئیں گے. ابھی ٹوٹل ان کی جو حیثیت ہے وہ $2 بلین ابھی مانگ رہے ہیں دبئی سے، اور وہ بھی ان کا قرضہ واپس کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں. یہ تو ان کی حیثیت ہے. اور پڑھتے ہیں بڑے بڑے مسئلوں میں. ہاں ایک طرف سے مل رہی ہے، وہ کیسے؟ جیسے سری لنکا کو انہوں نے پہلے ڈیفالٹ کر دیا، اور پھر ابھی تھوڑے سا لالچ دے کر 377 ملین، یعنی بلین نہیں، کیوں چھوٹا ملک ہے سری لنکا، $377 ملین ان کو دیے. ان کے شپ یعنی نیوی کو لے کے آئے ہیں ہرمز میں، یہ جس کو آپ ریڈ سی بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو انہوں نے ڈال دیا ادھر. اب باری ہماری ہے. کل برطانوی سفیر، امریکن سفیر، ان لوگوں سے ملتے رہے پورا دن. کس چیز کے لیے ملتے رہے؟ کہ ہماری فوج جا کر وہ جو $1 ٹریلین کی بزنس ہوتی ہے نا اس رستے سے سالانہ، اس کو نقصان نہ پہنچے. تو پاکستانی فوج کے اوپر ڈوریاں ڈال رہے ہیں اور یہ لوگ یوز ہو رہے ہیں. ایک طرف تو ان کا خیال تھا کہ ہم افغانستان میں استعمال کر لیں گے پاکستان کو امریکہ نے، لیکن وہ چیز بنتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں پر حکومت بہت صحیح طریقے سے چل رہی ہے اور چائنا مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو وہاں سے تو ہم بچ گئے، خدا کرے ہم بچے. لیکن ادھر ہمیں پنسانی کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ کوئی کڑا نہ رہ سکے، یعنی برادر ممالک میں، جس کو ہم برادر کہتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر ہمارے پڑوسی ہے. اگر ایران ہمارا پڑوسی ہے تو خلیج بھی ہمارا پڑوسی بنتا ہے ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو یہ سب کے سب ہمارے مطلب عوام، وہ امریکہ یہ نہیں دیکھتا کہ حکمران کا کیا ذہن ہے، وہ عوام کے ذہن کو پڑھتے ہیں. تو عوام کے ذہن کو جب وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج سے اتنی نفرت بڑھائی جائے کہ جس وقت ہم اس کو گرانا چاہیں تو گرا سکیں. اصل مسئلہ یہاں ہے. اور ہمارے اپرچونسٹ جو ہے وہ اس وقت ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی سیلف انٹرسٹ کے لیے بہت آگے نکل چکے ہیں. تو اللہ خیر کرے. باقی آپ نے بات کی ہے وہ عمران ریاض کی، وہ میں ایک ویڈیو آپ کو بھیجوں گا اپنا، تقریباً جب یہ گم تھا 2 مہینے. اب اس کے اوپر اس لیے نہیں کر رہے کہ ایسے وہ پھر ریپیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اچھا لالا، ایک نئی بات جو میرے ذہن سے آئی ابھی، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے جو ایک آئیڈیا فلاٹ کیا ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس گھر کے سربراہ ہیں، یا آپ کے پاس اس گھر کی ساری کنجیاں ہیں یا پاور ہے، تو پھر
اس کو ٹھیک تو آپ ہی نے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کے نیچے آپ کے بچے, بیوی, فیملی اگر سفر کر رہی ہے تو انہوں نے ہی ریٹالیٹ کرنا ہے. تو آپ کے بس میں گھر کا بڑا ہوں تو میں سب کو چھتر بھی لگاؤں گا, میں سب کو لمبا بھی ڈالوں گا. تو میں جو مرضی کروں, جیسے آپ نے کہا کہ شاید اتنی زیادہ فوج کے خلاف نفرت ہوئی ہے تو کچھ لوگ اس میں آگ ڈال رہے ہیں, مان لیا ایک منٹ کے لیے. تو آپ ہے نا بڑے, آپ کو ٹھیک کرنا نا. تو اگر آپ ہی کمپرومائز ہیں تو پھر آپ سب سے بڑے کلپرٹ ہیں, اور آپ اپنے ملک کو یہاں لے کے جا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کچھ کرنے کے بعد آپ دنیا ساری میں آسانی سے پھر سکیں گے؟ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں, زبردست. میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے, وہ کیا کہتے ہیں, ہاتھوں سے لگائی گانٹھیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. دانتوں سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہماری ایک ہائرارکی ہے, یا جنہوں نے قبضہ کیا ہمارے ملک پہ, یہ اتنے بے شرم اور اتنے کیا کہتے ہیں چھوٹے دماغ کے ہو گئے ہیں کہ 14 سال انہوں نے جو عزت کمائی وہ 2 سال میں ان گدھے کے بچوں نے وہ گما دی. ہم تو ڈی ایچ اے کو ایڈمائر کرتے تھے, اب ڈی ایچ اے گالی بن گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بہت اچھی سوسائٹی ہے, لیکن گالی اس لیے بنا کہ ان کے مالک یہ ہیں. تو یہ باتیں ایسی ہیں جو کہتے ہیں نا, گھر والے جن کے پاس قبضے ہیں تو اب ان کے اوپر وزن تو آئے گا. اور جو آپ آخر میں بات کر رہے تھے, اب میں اس میں چاہوں گا کہ اس میں مانی بلکہ خرم کو لے کے آؤں گا. خرم, اصل میں اکثر جب میری اور لالا کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مثال کے طور پہ تم گاڑی چلا رہے ہو, 2030 میں آپ کو پتا ہے کہ ساری گاڑیاں ہائیبرڈ ہو جائیں گی. تو آپ آج سے ہی پرویژن کر لیں کہ آپ نے 2030 سے پہلے ہائیبرڈ گاڑی کرنی ہے, اس کو آپ پلان کر لیتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں. تو آپ 2030 سے پہلے یو کے میں ان کی خواہش ہے کہ 90% گاڑیاں جو ان سی الیکٹرانک گاڑیاں ہو جائیں. ٹھیک ہے, اچھا اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں, یو آر اے کامیاب مین. اور اگر آپ اس کا بلنڈر کرتے ہیں, اینڈ دین یو آر اے سلی مین. تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں ایک چھوٹا سا یونٹ ہے, تو اس کا نقصان آپ کے تھرو آپ کی فیملی کو ہوگا, یا وائس ورثہ آپ کو پھر جو اگر کفایت شعری نہیں کی تو زیادہ پیسے لگانے پڑ جائیں گے اور کرائسس میں آئیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر کی مینجمنٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ جو لوگ اتنے عرصے سے پاکستان کے بینیفیشری ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کہاں پہنچا دیا ہے؟ اور جب یہ کر لیں گے تو کیا یہ پوری دنیا میں آسانی سے پھر سکیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ صرف امریکن کی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے پورے ملک کو جیپٹائز نہ کروائیں. آپ اگر یہ کریں گے تو نقصان ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے جا رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ یہ چیزیں ٹھیک کریں گے؟ خرم بھائی, فہمی آپ نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا. اب آپ کو دیکھیں, آپ کو نا ہسٹری سے بھی سیکھنا پڑتا ہے. اگر دیکھیں کہ انہوں نے جو کوئی بھی فوج ہوتی ہے نا, اس کے لیے عوام کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر عوام کی سپورٹ نہ ہونا تو وہ فوج سروائیو نہیں کر سکتی. تو یہ فوج کے لیے پہلی دفعہ یہ 17 سالوں میں مسئلہ بنا ہے کہ جو فوج کی ول ہے اور جو عوام کی ول ہے وہ آپس میں مل نہیں رہی ہے. فوج کچھ اور چاہ رہی ہے, وہ انہی لٹیروں کو لے کے آنا چاہ رہی ہے جنہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا, جس میں فوج بھی تھوڑا بہت, فوج کا بھی کافی کردار ہے. اور جو عوام کی ول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان ایک سچا اور ہمیں آنیسٹ لیڈر مل گیا تو ہم اس کو لے کے آئیں, لیکن فوج اس کے خلاف کہ وہ چلانا چاہ رہی ہے. یہ پہلے بھی ہوا تھا, آئی تھنک سو, آئی ڈونٹ نو کہ بھٹو اتنا پاپولر تھا اس ٹائم پہ یا نہیں تھا, لیکن بھٹو کے ٹائم پہ انہوں نے مینیج کر لیا. خرم نہیں, میں پاسٹ میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کہ پاسٹ کی میں نے بات کر لی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سے فار ایگزامپل
فوج ان کو لے کے آئی نا، تھوڑا سا نہیں، سارا ان کا پلان ہے، وہ فیل ہوا. مثال کے طور پہ فوج ان کو لے کے آئی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اکنامکلی ملک کو ریوائیو کر لیں گے اور شاید پیسے لے آئیں گے، لیکن وہ فیل ہوا نا. ٹھیک ہے، جی فیل ہو گیا. اب جو فوج کو نا یہ جو جس اس پہ کھڑے ہوئے نا اپنے ڈیسیجن پہ، اس کو کیا کہتے ہیں ٹرن بیک کرنا پڑے گا. اگر وہ ٹرن بیک نہیں کرتی تو وہ فوج کے لیے تو برا ہے ہی ہے، ملک کے لیے زیادہ برا ہے. کیونکہ لوگ اب دیکھیں، عمران خان نے ایک بات کی تھی، آپ کو اگر یاد ہو، اس نے ایک جو ڈاکٹرز تھے جو امریکہ کے، اس نے ایک فگر دیا تھا کہ ان کے پاس جو امریکہ کے ڈاکٹر جو پاکستانی ہیں نا جو وہاں پہ، ان کے پاس رفلی اباؤٹ $200 بلین ہیں. اور یہ فیکٹ ہے، یعنی کہ عمران خان نے یہ بات کی تھی. اور اگر آپ یاد ہو، اس نے ایک انگیج بھی کیا تھا، سب ڈاکٹرز کو لے کے بھی آیا تھا. جی مجھے عمران پتہ خان ایک ہوتا ہے. ایسا بندہ ہے جو اس اکنامک کرائسس سے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے تھرو آ کے جس کرائسس سے نکال سکتا ہے. کیونکہ پیسہ تو اور تو کوئی نہیں لگائے گا، کسی نے پیسہ لگایا نہیں. کس ملک نے پیسہ لگایا؟ سعودیہ کہہ رہا تھا ہم لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، خالی MOU سائن کیے، باقی کسی نے پیسہ کچھ نہیں دیا. اور باقی جو IMF ہے وہ بھی یعنی کہ تھوڑا بہت پیسہ دے رہا ہے. اس طرح ان کو ویسٹرن سپورٹ ملی نہیں ہے جیسے ملنا چاہ رہی تھی. اور جو اب یہ نیا کٹا سٹارٹ ہو گیا ہوتی کا اور یہ وہ سارا، تو یہ تو اور ان کے لیے پرابلم آ جائے گی. تو حل ایک ہی ہے کہ جس میں یعنی کہ جو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں نا اس ٹائم پہ. فہیم بھائی آپ اور نطلع بھائی میری بات کو سیکنڈ کرنا، کہ وہ صرف جو ہے نا عمران خان نکال سکتا ہے. اور کس کے تھرو نکال سکتا ہے؟ کہ ایک جب عمران خان آئے گا، لوگوں میں ایک پازیٹیو وائب آئے گی، ٹھیک ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بھی پازیٹیو وائب آئے گی، اور وہ عمران خان کو ریوائیو کرنے کے لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جو عمران خان کا پلان تھا کراچی کا اور لاہور کا، جو ایک میگا پروجیکٹس دے رہا تھا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے. ادھر رک جاؤ، ادھر رک جاؤ. کیا یہ ساری بات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ جو ہمارے ملک پہ اتنی بڑی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک کے بینیفیشری ہیں، کیا یہ بات ان کو نظر نہیں آ رہی؟ فہیم بھائی یہی بات تو مجھے روزانہ یعنی کہ ستاتی ہے کہ کوئی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا، انسٹیٹیوشن بغیر ایک نا برین کے نہیں چل سکتا. مطلب کہ اس کے پیچھے پراپر ایک برین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب فوج کے پیچھے ایک بھی برین ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھنک ٹینکس، ٹھیک ہے. تو وہ جو اس تھنک ٹینک کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جن لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں عوام اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. وہ جو بھی حربہ آزما رہے ہیں میڈیا پہ، یا عمران خان پہ الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان کی جو پرانا جو اس کی بیوی کا پرانا شوہر ہے اس کو لے کے آ رہے ہیں، اس کو ملازم کو لے کے آ رہے ہیں، وہ ہر کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی جو ایک پاپولیرٹی ہے اس کو نہیں ختم کر سک رہے. اور وہ اس کے الیکشن میں آئی ڈونٹ نو کہ اب جائیں گے یا نہیں جائیں گے، وہ الیکشن کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی فہیم بھائی ٹو بی آنسٹ کہ جو پاکستان کی فوج کا تھنک ٹینک ہے، اب میں سن رہا تھا، اگر آپ نے سنا وہ جنرل ایک نعیم لودھی ہے جو ریٹائر ہے، اس کا میں کل سن رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سارے معاملات فوج کے اور عمران خان کے چل رہے ہیں نا، اس کو بات کرنی پڑے گی عمران خان سے. اگر یہ عمران خان سے بات نہیں کریں گے ایک اور مہینہ، تو یہ ملک بہت بڑے کرائسس میں آ جائے گا. تو ان کے پاس کچھ دن ہے کہ وہ جا کے عمران خان سے بات کریں اور اسے کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، اور آگے ملک کو لے کے چلیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ تو ان کے لیے پرابلم ہی پرابلم ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، میرا تو خیال بڑا اوپن ہے. میں اسی سے سوال نکل آیا، پھر میں نیچے مانی کی طرف لے کے آؤں گا اور کنکلوڈ اسے لالا کرے گا. تو کیا آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے، کیا آپ فوج کی سٹبرنس نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ بھی چین آف کمانڈ کی. بہت زیادہ فہیم بھائی، یہ تو مجھے ہر روز بات ستا رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عوام کی ول ہے. یعنی کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، خالی 1 منٹ لوں گا، 1 منٹ لوں گا. تو ایک میں مثال دوں گا جو ہٹلر تھا ورلڈ وار میں، ٹھیک ہے. اور چلو اگلے آدمی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، جو سوال وہ ذہن میں رکھا ہوتا ہے وہ دفن ہو جاتا ہے، پھر نئی بات نہیں میں ایک اس کو ریلیٹ کروں گا ریپیٹ کرا دیں. میں اس کو ریلیٹ کروں گا. جیسے ہٹلر کا تھا، ٹھیک ہے، ہٹلر کے پاس کیا سپورٹ تھی؟ اس کی عوام کی سپورٹ تھی. باقی ساری دنیا اس کے خلاف تھی، لیکن اس نے پورے یورپ کو نتھ ڈالی ہوئی تھی. وہ کس بیس پہ ڈالی ہوئی تھی؟ خالی کہ اس کی عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس کی فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اس نے اس چکر میں اس کی آئیڈیالوجی آپ صحیح کہیں، رائٹ کہیں، رانگ کہیں، لیکن ایک ٹائم پہ اس نے پوری دنیا کو نتھ ڈال دی تھی اور وہ پاور بننے جا رہا تھا. کس بیس پہ؟ خالی اس کے پیچھے عوام تھی، اس بیس پہ اس کے پیچھے فوج تھی. تو اب اگر آپ کے پیچھے عوام نہیں ہوگی اور یہ کسی پپٹ کو لے کے آ جاتے ہیں، آپ دیکھیں نا، جو کاکڑ جاتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں جاتا ہے، یعنی کہ لمز میں جاتا ہے، بڑی بڑی نائکاپ میں جاتا ہے، بڑے بڑے یعنی کہ یونیورسٹیز میں جاتا ہے، نسٹ میں جاتا ہے، تو جو وہاں لوگوں کے سوال ہیں وہ سوال کیا کرتے ہیں؟
وہ تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کو اچھا خاصا بےعزت کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ بس دان نکال کے آ جاتا ہے اور پٹھی باتیں کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اس ٹائم پہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندہ ان سے سوال کر رہا ہے، اور یہ ان کے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے ٹیکل کریں. اور میڈیا پہ آ کے جو ابصار عالم اور جو ان کے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں وہ آ کے انہی بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان نے ان کی تربیت ایسے کر رہی ہے، جو بدتمیز ہو گئے ہیں. بدتمیز نہیں ہوئے بھائی، وہ تم سے صحیح سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب دو. اچھا چلے، کیونکہ فدا کو بڑی، حالانکہ میں نے مانی کی طرف لے کے آنی تھی، پھر آخر میں لالا کنکلوڈ کریں گے. مانی کے پاس جاؤ، نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے. وہ بات دراصل یہ ہے نا کہ وہ پھر سوالات، کیونکہ سب سے اچھا تجزیہ جو ہے نا وہ لالا بھائی کر سکتے ہیں، تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. ہم صرف سوال کا جواب ہی دے سکتے ہیں، وہ بھی مختصر لفظوں میں. تو مانی بھائی کو میک دو، اس کا حق ہے. بھائی آپ کو میرا تجزیہ پسند نہیں آیا؟ اچھا خرم بھائی ایک منٹ، ٹھیک ہے. مانی دو مانی، پہلے اوپر والے مانی سینئر ہوتا ہے خرم بھائی. مانی کو بعد میں دیں گے. جی مانی بھائی، نیچے بھی مانی بھائی، میرے موڈیٹر کدھر ہو؟ ہائے ہائے. چلو جی، نیچے والے مانی جٹ صاحب ہیں کیا؟ مانی جٹ جی اچھا مانی بھائی، چلو تسی کر لو. جی سر، نیچے والے مانی بھائی، آپ نے گفتگو، مانی جٹ، جی مانی جٹ صاحب سر، آپ نے گفتگو سنی، آپ کا اس فہیم بھائی میں تو ابھی تقریباً 10 منٹ ہوئے ہے جوائن کیے ہوئے، مجھے ابھی کوئی بات کا صحیح ڈیٹیل سے پتہ نہیں. ابھی آپ لوگ کریں، میں بعد میں آپ مجھ سے پھر کویشچن لالا کے پاس چلے جائیں یا پھر فدا بھائی کو دیں موقع تھوڑا سا. میں ذرا پھر فدا بھائی اوور ٹو یو. اوکے شکریہ. نہیں خرم بھائی اچھی تصدیق ہے یہ نہیں، لیکن کیونکہ جو سینئر ہوتا ہے وہ سینئر ہی ہوتا ہے، شاگرد ہی ہوتا ہے. بات میرا کرنے کا مقصد یہی تھا. اچھا وہ لالا فہیم بھائی نے جو بتایا ہے کہ اپنا کہ لوگوں کو تاثر دیا گیا کہ ہم لوگ فوج کے خلاف ہے، لیکن وہ تو دیکھو نا، خان صاحب نے اپنی تقریر میں صرف ایک انسان کو اس نے ہٹ کیا ہے، باجوہ صاحب کو. میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل سب کچھ اس نے بولا ہے. تو دیکھو نا پوری فوج میر صادق، میر جعفر نہیں بن سکتی، صرف ایک انسان بن سکتا ہے. ٹیپو سلطان کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا. ماں بھی انی، پوت بھی انا، جوائی بھی انا، رب نے سانو بھاگ لایا. نو بھی انی آئی. یہ آصف منیر بھی ہم کو اب اللہ تعالیٰ نے سانو بھاگ لایا سیگا، وہ چل گیا ٹیمو ٹائم ہی. آصف باجوہ، قمر جوید باجوہ، اگو اللہ تعالیٰ نے سانو نو بھی انی دیتی ہے. آصف منیر تے جڑی انہوں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہے. تے بات یہ ہے کہ ذمہ وار کون ہوتا ہے؟ دیکھو نا 75 سال کے ایک شخص ہی ہینڈل کرتا ہے نا، جس کا چیف آف آرمی اسٹاف ملک کو. کیا اب بھی وہ ہینڈل نہیں کر سکتا اس ظلم کو، سب کچھ کو؟ پہلے بھی مارشل لا لگے، اتنے ظلم. عنایت اللہ بھائی یا فہیم بھائی سب سے زیادہ ایج آپ کی ہے اس بروڈ میں، تو آپ ہی لوگ سینئر ہو. تو جو 1971 کو دیکھ سکتے ہیں وہ 2023 کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کبھی بتاؤ، مشرف دور بھی اتنا ظالم تھا، ضیاء بھی اتنا ظالم تھا، ایوب بھی اتنا ظالم تھا. اب یہ نگران حکومت کے انڈر ہو کر بھی اتنا یہ ماحول ظالم بنا ہوا ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے نا، ایک ہی ان کو ہینڈل کر رہا ہے مستری صاحب. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے لالا، میں آپ کی طرف سوال لے آتا ہوں. فضا سوال اور طرف لے گیا. میرا سوال آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اتنی زیادہ سامنے ریٹن آن دا وال کی فوج کی مخالفت ہو گئی ہے اور پاکستان بھی ریوائیو نہیں کر رہا. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ری ٹریک کریں گے یا بس انہوں نے اپنی ماں ہی کروانی ہے؟ سوری ٹو یوز دا ورڈ. جی فہیم بھائی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے یہ تو ری ٹریک کر جائیں گے، لیکن مشکل سے کریں گے اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. لیکن ان کا جو معاہدہ ہوا ہے نا، ہم پہلے کہتے تھے کہ لندن پلان، یہ لندن پلان نہیں تھا، یہ لندن معاہدہ تھا جن میں 4 چیزیں شامل تھیں. 2 تو عمران خان، تیسری بات تھی کہ مجھے 2/3 میجارٹی بھی آپ دیں گے، میرے سارے کیسز بھی ختم کریں گے. وہ 3 تو ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 2/3 میجارٹی والی بات ہے، یہ تو کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اب تو اتنے زیادہ اندر کھچڑی پک رہی ہے کہ یہ لوگ خود کہیں بھاگ نہ جائے، اور زیادہ امید تو یہ ہے کہ یہ شخص بھاگنے والا ہے. آپ ذرا نوٹ کیجئے اس بات کو. وہ ہو سکتا ہے آپ کو یاد آئے کہ چند دنوں بعد یہ نکل جائے ملک سے، جو لایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، کبھی بھی کوئی فوج عوام کا ذہن نہیں بدل سکتی. جب وہ عوام کے معاملات میں دخل دیتے ہیں تو اس دخل کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ تاریخ سے ہمیں ثابت ہے. جیسے ابھی فدا کہہ رہے تھے، آپ نے ادھر اس کو روک دیا، وہ بات صحیح کر رہے تھے کہ پھر ایسی ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ عوام کے سامنے وہ عمر بھر کے لیے اتنے داغدار بن جاتے ہیں. اور اب ہمارا تو صرف پاکستان نہیں ہے نا، یہ پاکستانی تو پوری دنیا میں، آپ پاکستانی ڈائسپورا کو دیکھ لیجئے، یہ کہیں بھی رہنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ ایک ایک چیز عوام کو معلوم ہے. خدا نہ کرے اس وقت کوئی ہمارے اوپر یلغار کہیں سے نہ ہو جائے، لیکن وہ یلغار بھی اس لیے رکی ہوئی ہے کہ ان کا اپنا دوست، ان کا خیال ہے. بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں انڈیا میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں نواز شریف پر، لیکن ان کی خام خیالی بھی، کیونکہ ان کا میڈیا بھی اتنا وہ میڈیا نہیں ہے جس طرح آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھتے ہیں یا امریکن میڈیا کو یا دوسری دنیا کو. یہ ہمارا تقریباً ایک قسم کا کلچر ہے میڈیا کا جو پاکستان کا ہے. یہ تو خیر اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے انڈیا کے، لیکن وہ بھی دودھ کے دھلے نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب مسئلہ پیدا ہوگا ان لوگوں کو کہ عوام مکمل طور پر اب یہ ان کے خلاف آ چکے ہیں. جہاں پر ان کو پہلے بہت بڑی اکثریت ملتی تھی جن کو یہ لائے تھے، وہاں پر جو رزلٹ میں نے دیکھا ہے رپور، ایبٹ آباد اور مانسیرا کا، میں حیران ہو گیا ہوں کہ ان کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. جو ان کا گڑھ تھا، اچھا وہ لاہور کو تو آپ جانتے ہیں سب کچھ، تو یہ کب تک عوام کے خلاف جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں تو سارے باتیں ٹھیک ہو گئی. اب آپ کو الیکشن ہے تو الیکشن تو آپ کو کوئی دے نہیں سکتا، خواہ جس طریقے سے بھی ہو. پہلے تو ہمارے پاس نشان ہوگا، بیٹھ کر نہیں ہوگا تو کسی اور چیز کا نشان ہوگا. یہ بھی چھوڑ دیجئے تو آپ آزاد بھی، چلو 70 سیٹیں آپ نے لینی ہے وہ بھی لے لو، تب بھی آپ لوگوں کو. میں ادھر آپ کو بریک لگا رہا ہوں. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں، فوج پہ آ رہا ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمیں اگر یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہے تو فوج کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ بد نصیبی کا مقام ہے کہ انہوں نے اپنا یعنی تاریخ میں ایسا نام لکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے نواز شریف کے ساتھ کہ ہم سے بدتر تاریخ میں کوئی یاد رکھا نہ جائے. کیونکہ عوام اس وقت آپ کو خاموش نظر آ رہے ہیں. ہم ایگریڈ کہ ٹھیک ہے ایسے ہے، لیکن یہ کب تک خاموش ہوں گے؟ ان کو خود احساس نہیں ہے. ان کے جو ٹینکر ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ ان کو نہیں بتاتے. جو بھی جن کا جو ڈیوٹی ہے اس وقت ان کو راہ راست پہ لانے کا، یعنی ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں 2-3 آدمیوں کا نام لے کر کے، ISI کی DG کو، DGC کو. لالا صحیح پوچھے نا تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان میں بالکل جو ہم نے ایک میتھ بنائی تھی وہ ہے ہی کچھ نہیں. یہ سب مینٹلی تولے شاہ کے چوہے بنے ہوئے ہیں. میں یہی کے پیر آ رہا تھا نا، میں تو یہی بات کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے شک یہ پڑ رہا ہے کہ ہم جو دل میں دماغ اور دل میں تھا کہ بس یہی تو ہے سب کچھ اور یہ ایک ہی ادارہ. میں اکثر بلاگ میں یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس تو ایک ہی ادارہ ہے، وہ افواج پاکستان ہے، تو اس کو پنجاب پولیس نہ بنایا جائے. یقین کرو یہ سب سے گئے گزرے نکلے، اور یہ کبھی بھی رائے راست پر نہیں آئیں گے. ان کو عوام نے رائے راست پہ لانا ہے. اور اس کے میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ عمران خان نے ان کے لیے کیا سوچا ہے. یہ نہیں کہ ان کی دشمنی سوچی ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے وہ چیز. دیکھیے فہیم بھائی کتنی بار یہ بات سو چکی ہے، آپ ادھر سے سمجھ جائیے کہ یہ طاقت ہے کدھر سے ان کے پاس. اتنی طاقت تو کسی کے پاس نہیں ہوتی. وہ ایک ہی چیز کی وجہ سے یہ طاقت ہے ان کے پاس، جو ہاں اس براڈ پر ہم کہہ چکے ہیں. دنیا کی کسی ملک کا بھی آپ جو ان کا فوجی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا ذرا تجزیہ کیجئے کہ میجر جنرل رینک کا آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کی سلیکشن لیفٹیننٹ جنرل کی وہ ایک کمیٹی کی تھرو ہوتی ہے جس کا اس ملک کا حکمران ہیڈ کرتا ہے،
اور باقی ریلیٹڈ لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں، تب وہ جا کر لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے۔ یہاں پر ایک عجیب نظام ہے کہ ایک چیف آف اسٹاف کو اتنا بڑا اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ 25 کور کمانڈرز کو لالا میں تھوڑا سا اس کو اور اینگل پہ لے جاتا ہوں۔ سوال آپ جاؤ ادھر ہی رہیں، جو آپ مجھے بتائیں کہ خرم نے بھی یہی بات کی، میرا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں اگر آپ کو نمبر دوں، یہ آپ 50-50 دیں گے یا 60 خان کو دیں گے اور 40 فوج کی مرضی چلے گی؟ باقی وہ تو تھک برین ہیں ہی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کا مقصد ہے کہ الیکشن کی یا فوج کے بارے میں؟ الیکشن ہی کی بات کر رہا ہوں لالا، کہ 60% کیا اس کرو یہ اچھا ہے، تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھ آ جائے ہم جیسوں کو بھی۔ آپ کے 60% عمران خان کو الیکشن دے دیں گے اور باقی ساری چیزیں گریجولی ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ انہیں اگر بات ہی خان سے کرنی ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا، اور 40% یہ نہیں مانتے، یہ اپنی حرامزدگی کریں گے، یہ کوئی مجبوری کوئی پریشر نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، یہ آپ بات کدھر ہیں؟ میں ایک اور چیز سے ریلیٹ کرتا ہوں، جو ابھی نام لیا گیا، میرے پیار خرم نے شاید کہا، جنرل خالد لودھی کا، اس نے بھی یہ سوال جو آپ نے اٹھایا، یہی سوال ہے ایگزیکٹ، ابھی چانس بن گیا۔ اس کو میں ایک اس کا پڑھا ہوا، میں پڑھ رہا تھا، لکھا وہ ہوا۔ کمپرومائز ہے، اس کی میں بات نہیں مانتا۔ چلو بھائی، بات کر کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن آپ کو تو اس سے، مجھے بھی پتہ ہے کمپرومائز ہے، آدمی ہے آرمی کا، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے نا وہ اور ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یعنی ایک تھنک ٹینک کا کردار بھی ادا کر سکے۔ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیے، حقیقت تو ایسا ہے نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور مجھے امید یہ ہے کہ یہ ادھر ہی بیک سکوئر پہ آئیں گے، آنا پڑے گا، مجبوراً آنا پڑے گا، کیونکہ عوام اور فوج کا ٹکراؤ یہ ممکن نہیں ہوتا، کسی بھی ملک میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ تو پھر خانہ جنگی ہو جاتی ہے، اور خانہ جنگی جب ہوگی تو پھر اس میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس کا خیال یہ ہے کہ یہیں جو آپ 60 اور 50 کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب بھائی اس کو الیکشن دو، یعنی لیول مت دو، الیکشن دو، فیلڈ دو اس کو۔ تو جب اس کو آپ فیلڈ بھی دے دیں گے تو یہ لوگ تو دور دور نظر نہیں آ رہے، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے ابھی بھی یہ ایک ہی ہے۔ لالا 60 عمران خان کو چانس دیں گے یا 40 یا 60 نہیں دیں گے؟ میں 60 پلس دوں گا اس وقت بھی، ان حالات میں بھی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 پلس ان کو بحالت مجبوری خان صاحب کو کچھ نہ کچھ چانس دینا پڑے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ضرور، کیونکہ جو معاہدہ ہے نا، اس معاہدے میں یہی ایک مشکل چیز ہے کہ یہ پورا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک۔ اچھا لالا، میں چاہتا ہوں کہ مانی جاٹ بھائی کو ہماری ڈسکشن ساری سمجھ آ گئی، آپ 50-60 کا ریشو رکھ لیں، آپ کیا کہتے ہیں، یا آپ نے کوئی اور فگر؟ فہیم بھائی سوری، آپ نے بہت بڑا مارجن دے دیا ان کو، بہت بڑا، کیونکہ آپ وہ باقی کو دیکھتے ہیں نا، وہ کیا مارجن دیتے ہیں، آپ اسے دوبارہ کنکلوڈ کر باقی تو ٹھیک ہے، لیجیے۔ اپنا مرضی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا۔ چلے ٹھیک ہے، مانی جاٹ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ فہیم بھائی ماشاءاللہ، لالا بھائی نے تو بہت اچھی باتیں کی، لیکن میں اگر جتنا کہ میں سارا دن بیٹھ کے یہ چیزیں سنتا رہتا ہوں نا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بیٹھے 3-4 اوپر جرنیل ہیں نا، یہ کسی صورت بھی جھکیں گے۔ بے شک یہ ملک تباہ ہو جائے، بے شک جو بھی معاہدہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جو بھی کر لیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ 30% بھی پی ٹی آئی کو کہیں بھی ریلیف دیں گے الیکشن میں۔ معاہدہ نواز شریف سے کیا ہے۔ نہیں، میں وہی بات کر رہا لالا ایک سیکنڈ، لالا پوائنٹ ویو آپ بیچ میں نہیں ریبرٹل کریں، میں سب کو لے کے آؤں، آپ آخر میں سمجھتا ہوں کہ معاہدہ انہوں نے نواز شریف سے کیا ہے۔ لالا ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ لے کے آئے ہیں، اس میں قاضی فائزی صاحب بھی ہے، لیکن ڈیموگرافی، لالا ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے نا، تو مانی بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف آئے، ان کو ریجنل پریشر کی بھی پرواہ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، کیونکہ دیکھیں مجھے جو لگتا ہے نا اس وقت
ملک سے زیادہ یہ جو 3 اوپر ندیم انجم ہو گیا، فیصل نصیر ہو گیا، یہ ہمارا آرمی چیف ہو گیا، یہ لوگ یقین کر لیں سائیکو ہو چکے ہیں. یہ خان کے بغض کے اندر صحیح انا ہے، کی جنگ لڑ رہے ہیں. صحیح ہے. یہ ملک یا کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے، یہ صرف انا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور انا میں جب ضد میں انسان آ جاتا ہے وہ کسی نقصان کو نہیں دیکھتا. اور 76 سال کی ان کی سلطنت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حالانکہ خان صاحب آ کے اس ہماری آرمی کو یا اداروں کو مضبوط کریں گے، وہ ان کے خلاف کیسز بنا کے جو یہ دوسرا ٹولہ کہہ رہا ہے نا کہ لٹکا دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن ان کو ایک خوف ہے، ڈر ہے، اور اوپر سے ان کی انا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 30% بھی دیں. جی شکریہ. ٹھیک ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. فدا بھائی، یور پوائنٹ. انمیوٹ کرو فدا بھائی. جی 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 سر. سر آپ بس یہی سوال ہے نا کہ خان صاحب اور آرمی ایک پیج پر آ جائیں گے، یہ بات ہے؟ یس، یہی بات ہے. بات یہ ہے کہ 60% لالا کہتے ہیں کہ ایون لالا وانٹس ٹو گو مور، لیکن میں 60 پہ ہی رہتا ہوں کہ ان کو بحالت مجبوری خان صاحب کو جگہ دینی پڑے گی. اور 40% نہیں، یہ سٹبن رہیں گے. بلکہ مانی بھائی نے تو 10% اور کم کر دیے کہ یہ اپنی حرامزدگی کرتے رہیں کیونکہ ان کو بغض عمران ہے. آپ کیا کہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ بہت زبردست. 100% اس میں غلط بات نہیں، 80% بھی کہہ لو اس میں غلط بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے اب اتنا ان لوگوں اتنا خون کر کر بھی اب یہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ان کو لوگ روکنے والے بھی بہت ہوں گے. یہ کسی صورت بھی خان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. یہ ضد پر آئے ہوئے ہیں کہ خان صاحب ہماری بیعت کرو. خان صاحب تیار نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مانی، اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے مانی جٹ اور لالا عنایت آپ کو ویلکم. تو میں چلوں گا مانی بھائی کی بات سے، بالکل میں ایگری ہوں، بلکہ میرا تھوڑا سا ان سے بھی سخت ہے. تو چلیں مانی بھائی کی بات پہ میں بالکل ایگری ہوں، میں اس کو لے کے چلوں گا. جی فہیم بھائی، اوور ٹو یو. جی خرم بھائی، اوور ٹو یو سر. فہیم بھائی صاحب کیا کوشچن تھا؟ کوشچن یہ ہے، آپ نے کہا کہ انہوں نے ضد کی ہے. کیا لالا کہتا ہے کہ 60% مائی بی مور، ان کو عمران خان کو جگہ دینی پڑے گی، ان کی مجبوری ہے، دے کانٹ ریوائیو. یہ ہو گیا 60%. بھائی 40 میں یہ نہیں کہتا. ایک منٹ، سوری ایک منٹ. میں جی کہتا ہوں کہ اگر الیکشن ہوگا تو ایسے ہوگا. میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. یہ انہوں نے جگہ نہیں دینی، لیکن یہ جگہ روکنے کی کوشش بھی نہیں کر سکیں گے اس دن. میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی اتنی سختیوں کے باوجود 60% سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سختیاں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور آخر میں اس چیز کو ماننا پڑے گا، عوام کے فیصلے کو. یہ ان کی طرف سے کوئی نوازش نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیں گے. اب آپ اس پہ ڈیبیٹ کیجئے. وہ میرے خیال میں آپ کو اس وقت میری بات سمجھ نہیں آئی تھی. نہیں، مجھے سمجھ آ گئی تھی لالا. میں ذرا 3-4 لوگوں کی رائے لے کے پھر چاہتا تھا کہ آپ آئے، آپ نے پھر ایکسپلینیشن دے دی. اچھا، اب یہ سپلٹ ہے. سپلٹ ایسے ہے، خرم بھائی آپ اس پہ بات کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے حالات کریٹ ہو گئے ہیں، بظاہری طور پہ کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ پاکستان کو ریوائیو کرنے کے لیے خان صاحب ان کو چانس دیں گے. تو وہ میں رکھتا ہوں 60%. لیکن یہ اگر ضد میں رہے، سٹبن رہے، تو وہ میں رکھتا ہوں مانی جٹ کا پوائنٹ آف ویو کہ 30%. سو آپ کس فگر کے ساتھ جاتے ہیں؟ اچھا، میں 60-40 کے ساتھ جاتا ہوں. یعنی کہ 60% کو بات کرنی پڑے گی اور 40% نہیں کریں گے. اور اس کی بھی ریزن ہے کہ کیوں نہیں کریں گے. کیونکہ ایک تو ان کی ڈیلز میرا خیال سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور پلس اگر یہ ان لوگوں کو وہ کرتے ہیں نا، ڈس اون کرتے ہیں، جتنی بھی یہ 14-15 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو یعنی کہ یہ پھر الیکشن سے وہ بائک آؤٹ کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن میں جیت نہیں سکتے. تو یعنی کہ پھر یہ نا مور کیوس کرنا چاہیں گے. تو
اس کا حل تو یہی ہے کہ ایک الیکشن کروائیں، عمران خان کے ساتھ جائیں، لیکن اس میں پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر وہ سارے یعنی کہ بائک آؤٹ کر دیتے ہیں، جیسے میں نے سنا تھا مولانا فضل الرحمان اور ایک دو بندے بات کر رہے تھے اس بارے میں، تو یہ بھی ایک پوائنٹ نا فوج کے لیے تھوڑا سا آ جائے گا کہ اگر ڈفرینٹ پارٹیز اس میں بائک آؤٹ کر دیتی ہیں تو پھر فوج کہاں کھڑی ہوگی. تو ان کو پھر ساری پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی پڑے گی اور پھر کچھ ان کو وہ کرنا پڑے گا، کیا کہتے ہیں، کوئی معاملات سیٹ کرنے پڑیں گے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو اور سارے شامل ہوں تاکہ یہ بات آگے چل سکے. تو اس میں فہیم بھائی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، میں تو جب انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھتا ہوں، جو وہاں کے خطے کے معروضی حالات ہیں، تمہیں پتہ میں اس کو بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. اور اس کے بعد اتنی بڑی سپورٹ ہونے کے بعد جب بھی سروے آتے ہیں تو 75+ دکھاتے ہیں، چاہے وہ برے سے برا ہو. تو اس کے ہوتے ہوئے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اس میں ریوائیو کر سکیں. کہیں نہ کہیں یا ان کو چھتر پڑنے شروع ہوں گے یا یہ خود آگے لیٹ جائیں گے اور ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اوور ٹو یو لالا. فہیم بھائی، اس میں میری جو میں نے سیکنڈ پوائنٹ کیا اس میں آپ کا، عنایت اللہ بھائی کا اور باقی بھائیوں کا آؤٹ پٹ چاہوں گا کہ اگر یہ الیکشن میں کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں چلو جی ہم الیکشن کرواتے ہیں، تو اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کا اس کرنٹ سینیریو میں کیا رد عمل ہوگا؟ کائنڈلی بتا سکتے ہیں اس میں مجھے آپ؟ یار وہ تو الیکشن چاہتے نہیں ہیں یار، اس سے تو سیدھی ریٹن آن دا وال ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ صرف اوپر سے بھونکتے ہیں نا. پیپلز پارٹی کہتی نہیں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن سارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے الیکشن ہو جائیں گے، ہم سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی سر. اس لیے وہ بالکل نہیں چاہتے، یہ سب گیمک ہے. جی لالا، اب آپ نے اس کے اوپر کنکلوڈ کرنا. جی دیکھیں، میں نے جب بات کی تھی نا فہیم بھائی، میں نے کہا تھا عوام کی، کہ عوام کے جس وقت الیکشن ڈے ہوگا تو یہی رزلٹ آئے گا. انہوں نے کیا کرنا ہے، فوج نے، یہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے معاہدوں میں گر چکے ہیں، ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے ٹیکنیکلی، صرف اناؤنس کرنا باقی ہے. تو وہ مجبوراً پھر ان کو بات ماننا پڑے گی. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے بات کرنا پڑے گی، یہ ملک کی بات ہے. ہاں، اگر ان کو ملک نہیں چاہیے تو یہ تو بہت اسٹرانگ ورڈز ہو جائیں گے، مطلب کہ ہماری تو 6.25 لاکھ فوج ہے، تو کیا وہ 6.25 لاکھ میں تو وہ اکثریت عمران خان کی ہے. 99% لوگ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آرمی کے. خاص کر چند لوگوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوری. تو کل یہ کوئی آرڈر کریں گے، جیسے 1977 میں آرڈر ہوا تھا کہ گولی چلا دو، تو کیا چلا دی انہوں نے؟ نہیں چلائے، گھر چلے گئے، لیکن کہا نا اپنے لوگوں پہ نہیں چلاتے. وہ سچویشن بننے جا رہی ہے. اس لیے ان کو مجبور ہو جائیں گے، یا تو یہ ملک سے چلے جائیں گے یا یہ خانہ جنگی شروع کر دیں گے. تو دونوں میں ان کی ہار ہے، کیونکہ دیکھیں ایک خانہ جنگی بھی آپ عوام کے ساتھ نہیں کر سکتے، ملک سے بھی باہر جائیں گے تب بھی آپ نہیں رہ سکیں گے. تو اگر یہ کسی خاص وجہ سے، جو مجھے پتہ ہے لیکن اس براڈ پہ میں نہیں کہنا چاہتا، اس کی وجوہات ہے، کچھ خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، یہ اس طرح کے زیادہ بلیک میل ہو چکے ہیں کہ ان کو ہر آرڈر پر، نواز شریف کے ہر آرڈر پر انہوں نے سرنگو کرنا ہوتا ہے. اس کا سمپل مطلب یہی ہے. لیکن اتنا بیوقوف بھی ایک انسان نہیں ہو سکتا جتنے یہ بیوقوف ہو چکے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کب تک کریں گے یہ، کب تک والی بات جو ہے نا، اس پر ذرا زیادہ زور دیجئے کہ آخر ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے بعد آپ آگے، یعنی کسی کے گریبان تک ہی جا سکتے ہیں نا، آگے تو نہیں جا سکتے. اور وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں، گریبان تک بھی جا چکے ہیں، لوگوں کی عزتی بھی اچھالے جا چکے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ اب اپنے لوگ پلانٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اور اس سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ جب آپ نے بات کی تھی نا کہ ان کا سوچ یہی ہے. دیکھیں، ایک ان کا اپنا ایک رائٹر ہے انصار عباسی، اس کو کہتے ہیں یہ بات لکھو. دوسرا سہیل وڑائچ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ بات لکھو. تو انہوں نے کیا لکھا پچھلے ہفتے کہ بھائی جسٹس منیر نے قبر سے خط لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو کہ تم آئین بچاؤ گے یا قانون بچاؤ گے.
تو چلو میں بھی بدنام ہو چکا ہوں تو آپ بدنامی لے لیں لیکن ریاست کو بچائیں، یعنی الیکشن مت کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کی یہ چند لوگ کہہ رہے ہیں جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے خیالات آپ تک پہنچانے کے لیے ان دو لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے۔ پھر کامران خان جو دنیا ٹی وی والے ہیں ان کی بھی یہی ڈیوٹی ہے، وہ پھر لے کے آتے ہیں لوگوں کو بٹھا کے کہ بھائی ان حالات میں اگر ملک SIFC کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے، بہتری آ سکتی ہے، تو کیا الیکشن ضروری ہے یا SIFC ضروری ہے؟ تو آپ ادھر سے اندازہ کیجئے کہ یہ اگر اتنا تگ دو کر رہے ہیں، دو ٹکے کے صحافیوں کو، یعنی ان کے مشوروں پہ چلتے ہیں جن کا کوئی یعنی ملک کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، صرف اپنے سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں اور یہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ عمران خان کو یعنی فیلڈ دیں گے یا لیول دیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عوام میں جب آپ جائیں گے ان سخت حالات میں بھی الیکشن اگر ہوگا تو اتنی زیادہ داندید، اتنی زیادہ جو اس وقت سیاسی پولوشن ہے ان کے حق میں ہے وہ، تو تب بھی یہ عمران خان 60% پلس پہ جائے گا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے اچھا وہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، اگر انہوں نے کر دیا، یعنی انہوں نے ایمرجنسی نہیں لگائی، انہوں نے الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کیا راستہ رہتا ہے؟ یہ ہے میرا بیسک نہیں انت اللہ بھائی، میرا کوشچن فہیم بھائی اور آپ دونوں سے تھا، میں اس پہ آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گا کہ اگر فوج ان کے ساتھ کر رہتی ہے چلیں ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کرواتے ہیں، نیوٹرل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو باقی پارٹیز ہیں وہ اس کا بائک آؤٹ کر دیتی ہیں کیونکہ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ ایک منٹ ادھر کسی نے بغیرت نے کیا لکھا ہے، اس کو ذرا بلاک کیجئے، کوئی بڑوا ہے اس کو بلاک کیجئے۔ یہ گانڈو کون ہے گانڈو اس کے خیال میں؟ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے خرم؟ میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فوج ہے نا ایک مہینے میں ڈیل کر لیتی ہے عمران خان سے، وہ کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم الیکشن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو باقی پارٹیز ہیں 13 پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں جی ہم الیکشن کا بائک آؤٹ کر رہے ہیں اب، تو اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، انہوں نے کل کیا کیا ہے؟ کل انہوں نے اسلام آباد میں PTI کے آفس پہ قبضہ کیا ہے، یہ جن کو آپ نیوٹرل کہتے ہیں، کہ ہم ہی تو نامینیٹ کریں گے لوگوں کو، آپ کون ہیں؟ یعنی بیرسٹر گور کو یہ کہا ہے انہوں نے۔ یہ کوشش تو پورا کر رہے ہیں، یہ نہیں چاہیں گے، ان کا خیال یہ ہے، اب یہی خناس ان کے ذہن میں بھرا ہوا ہے کہ ہماری مرضی چل جائے گی اور عوام خاموش ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم ایسے لوگوں کو ٹکٹ دلوا دیں گے کہ کل ان کو کہیں گے کہ بس بھائی آپ نے اسی پارٹی کے ساتھ جانا ہے، آپ نے خٹک کے ساتھ جانا ہے، آپ نے جہانگیر کے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے، الیکشن میں یہ نہیں جیت سکتے ان سے، یہ یاد رکھو۔ اچھا اب آپ کا سوال یہ تھا کہ مثال کے طور پر کہ ان کو بات کرنا پڑے گی، بات تو بھائی یہ اپنے لیے اگر ان کو مناسب لگا اور ان کو ہوش آیا، ہوش تو ہے، ایسے بھی نہیں ہے، آخر گھاس تو نہیں کھاتے، روٹی کھاتے ہیں، لیکن یہ اتنے زیادہ سخت طریقے سے جکڑے گئے ہیں کہ ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے کہ قسم پہ ہاتھ رکھوا کر کہ آپ نے ہر حالت میں ہماری بات ماننی ہوگی تو آپ کو چیف بنایا جائے گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے، یہ یاد رکھو میری بات۔ اتنا بھی کسی کے ساتھ کوئی اتنا مخلص نہیں ہوتا کہ اتنی اس کی عزت اچاری جا رہی ہو 25 کروڑ عوام میں، اور پھر بھی وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ بڑے یعنی عجوبہ سا بن رہا ہے، یہ احرام مصر بن رہا ہے ادھر یہاں پر، یعنی بے وقوفی کا۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے بے وقوف یہ نہیں ہے، لیکن یہ عہدہ بہت بڑا عہدہ تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو OTS کا آدمی جا کر وہ چیف آف سٹاف بن سکتا ہے، تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس شخص نے اس سے پہلے کیا کچھ کیا ہوگا، اور پھر معاہدہ کرنے میں بڑا تیز ہوگا۔ تو اس تیزی میں یہ ہے کہ اس کرسی کو حاصل کرنا اس کی یعنی مقصد ہوگا۔ پھر آگے اس کے کیا خیالات ہیں وہ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی ناصور نہیں ہے اس وقت، لیکن عوام کا مقابلہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس وقت تھی کہ وہ مومنٹ آیا نہیں ہے جس مومنٹ کو آنا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بزدل روز کہتے ہیں، وہ موقع ابھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی چیزوں کو ہم نے برداشت کر لیا جو کوئی دوسرا قوم برداشت نہ کرتی،
لیکن اب وہ جو الیکشن ڈے والا مسئلہ ہوگا یا الیکشن کو پوسٹپون کرنے والا، یہ عوام سے برداشت نہیں ہوگا. اور جب عوام میں یہ معمولی سا بھی ہلچل پیدا ہو گیا، یقین کیجئے یہ پھر معمولی ہلچل نہیں ہوتا، یہ پھر بڑھتا رہتا ہے. یہ جو تھی نا PNA جو تھی، وہ پہلے مہینے میں کچھ نہیں تھا، لیکن بڑھتے بڑھتے وہ پھر اس حد تک پہنچ گیا. ندیم بھائی کو پتہ ہے کہ پھر اس کو رزلٹ کیا نکلا. لیکن اس وقت لوگ ماشاء اللہ سے اتنے متنفر نہیں تھے. وہ جب بھی ماشاء اللہ لگتا تھا تو مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. اس وقت لوگ اتنے متنفر ہے کہ یہ کام یہ کر نہیں سکتے، اور یہ اگر کریں گے تو اپنا گلا خود کاٹیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو ان کے پاس عمران خان کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے. اور اس وقت سب سے بڑا، روز میں کہتا ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ وہ عمران خان ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے ہم مایوسی میں بھی جاتے ہیں، غصے سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں نا، تو اس گراؤنڈ ریالٹی میں تو ان کے پاس سپیس ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس ہے اور نہ سیاستدانوں کے پاس ہے. ان کو مجبوراً پھر وہی بات ماننی پڑے گی جو عوام نے فیصلہ دیا، نہیں کہ عمران خان نے فیصلہ دیا. عوام نے جو فیصلہ دیا تو عوام کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ عمران خان کے حق میں ہوگا. تو پھر انہوں نے کہاں جانا ہے؟ دیکھیں ایسے ہوتا نہیں ہے. ہمارا یہ جو ہے نا، پھر بھی چلو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ لوگوں کو نہیں مار سکتے، لیکن اگر میں آپ کو عربوں کی تاریخ رکھ دوں، ابھی حالیہ یعنی کہ 10 سال والی بات میں کر دوں، تو وہاں پر بڑے بڑے ڈکٹیٹر تھے اور وہ پانی کے ایسے بہہ گئے کہ میں کیا بتا دوں آپ کو. لیکن چیٹی ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی. جو دوسرے لوگ بھی آئے تو وہ پھر ہمارا جو بڑا ایک مرض ہے مسلمانوں کا، سعودی عرب، اس نے بھی اس کو مطلب ہے اسی طرح بہتر سمجھا کہ یہ لوگ آگے نہ نکلے، جمہوریت کامیاب نہ ہو. اگر اس طرح کامیاب ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ تو یہاں پر وہی سچویشن ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان اگر آتا ہے تو عمران خان نے تو پورے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اور ٹھیک کرنے میں ان کا نقصان ہے. وہ نقصان یہی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، آپ لوگ اس چیز پر نقطے کو سوچ نہیں رہے کہ جب یہ اتنی بڑی اختیار ایک چیف آف سٹاف کے پاس ہو، یہ اس کی بادشاہت ہے. تو یہ بادشاہت تو عمران خان یہ نہیں کہ ان کی دشمنی میں کرے گا، ملک کی مفاد میں وہ کرے گا. یعنی ملک کی ضرورت، کیونکہ روزانہ عزیز ہم وطنوں کا جو لفظ ہے نا، یہ ختم کرنے کے لیے وہ یہی لیجسلیشن کرنے جا رہا تھا، اور وہ اس کے پاس میجارٹی نہیں تھی. انہوں نے اس کا ذہن بھی پڑھ لیا تھا، اس کے ارادے بھی ان کو معلوم تھے. اسی لیے 2019 میں انہوں نے کہا کہ پہلے پنجاب لے لو، بعد میں آپ کو مرکز دیتے ہیں. وہ تو بعد میں جو کچھ ہوا آپ سب کو معلوم ہے کیوں لیٹ ہو گیا مسئلہ. تو سب سے پہلا مسئلہ ہے عمران خان. اور عمران خان یہ نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ عمران خان پر یہ کوئی احسان کریں گے یا اس سے کوئی مذاکرات کر کے، کہ ان میں مذاکرات نہیں بھائی، الیکشن مذاکرات ہے، بس الیکشن کراؤ اور چلو 10% داندی کرو، 15% کر لو. آپ کو آزادی ہے، آپ کی طاقت ہے تو کر لو اس طاقت کو. اس سے زیادہ تو پاسبل نہیں ہوتا. خواہ آپ DRO کے ذریعے کر رہے. یہ واقعی زبردست لالہ بھائی اتفاق ہے تمہارا. فضا بھائی اور فہیم بھائی، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ اگر یہ لوگ نیوٹرل الیکشن کرنے کا اعلان بھی کر دے تو پھر بھی اس میں سازش ضرور ہوگی، اس دکھ میں بھی نہیں آنا. اور ایک بات کہ یہ جو مارشل لا کا یہ سوچ رہے ہیں نا، ان کو اندر سے گرین سگنل نہیں مل رہے. کیوں نہیں مل رہے؟ یہ آرمی کی آخری غلطی ہوگی اس بار. پہلے تو یہ مارشل لا لگتے تھے، عوام ویلکم کرتی تھی. لالا بھائی کے صحیح کہہ رہے تھے، کیوں ویلکم کرتی تھی کہ سیاسی لیڈروں سے امید پیدا نہیں، لوگ بدظن ہو چکے تھے کہ وہ کہتے تھے ان سیاسی لیڈروں سے آرمی اچھی ہے، کوئی شک نہیں تھا. ہاں دوسری بات، خان صاحب آ گئے
ہمارا فوج کا جو مرال جو ہے نا وہ 19 فروری والے پر پھر آ جائے گا دوبارہ، کیونکہ سب کو پتہ خان کا جو پولیسی ہے وہ فوج مخالف نہیں ہے، تو لیکن کچھ لوگ اس میں شرارتیں کر رہے ہیں۔ اور آخری بات، یہ جو مارشل لا یہ سوچ سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ سوچ سکتے ہیں، لیکن ان کو گرین سگنل نہیں مل سکتے۔ جس دن ان لوگوں نے آخری غلطی کر لی تو وہی ان کا جو نون لیگ کا جو بہت پرانا ایجنڈا ہے کہ آرمی اور عوام کو آمنے سامنے کرنا، وہ اس پیج پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نون لیگ کا بیانیہ ہم فیل کریں گے۔ زبردست. جی فہیم بھائی، چپ ہی ہو گئے سارے. فہیم بھائی یہ میری آنکھیں بند اور ایشور ہوگی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اس پر دیکھیں، میں اب وہی بات ہی ہو رہی تھی نا کہ کیا یہ وزڈم ان کا کام کرے گا یا پاکستان کو ڈبو دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حالات ایسے ہیں، ریجنل پاورز بھی ان کے سپورٹ میں نہیں ہیں، تو انہیں جگہ دینی پڑے گی، نہیں تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ دیٹس مائی پوائنٹ۔ جی، اب میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، آپ میرے خیال میں باقی لوگوں کو انگیج کریں، کیونکہ ابھی میری آنکھیں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اوور ٹو یو سر۔ اوکے فہیم بھائی، گڈ نائٹ. ابھی سو جائیں. مانی جٹ، آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے اس پہ؟ میں دو بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک بات تو یہ میرا لالا جی سے کویسچن ہے. دیکھیں، آپ نے ایک کچھ ویڈیو کی بات کی، مجھے جو لگتا ہے نا ابھی اس چیز کو ہم نے میم بنا لیا ہوا ہے اپنے فائدے کی حد تک. صرف جو اب ہواؤں کا رخ ہے نا اس وقت، عوام کی جو سوچ ہے وہ عمران خان ہے. صرف مجھے لگتا ہے اگر کسی کی ویڈیو ہو بھی نا، اگر اس میں انسانیت ہو یا وہ بلیک میل ہو رہا ہے، تو وہ اگر اس چیز کو پشے پشت کر کے کوئی بھی فیصلہ خان کے حق میں نہ دے، بے شک اگر انصاف پہ بھی فیصلہ دے دیتا ہے نا، عوام اس چیز کو بھول جائے گی، اس کی اس غلطی کو بھی بھول جائے گی، عوام اس کو اگنور کر دے گی اگر کوئی ایسا بلیک میل بھی ہو رہا ہے. تو دوسرا میرا یہ جو خرم بھائی نے سوال کیا تھا، خرم بھائی دیکھیں جتنی پاور اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے نا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دوسری پارٹیاں پی ڈی ایم ٹولہ ہے یہ بائیکاٹ کی طرف جائے گا؟ اگر یہ سوچیں بھی تو کیا اسٹیبلشمنٹ ان کو ایسا کرنے دے گی؟ جو کہ جن کے پاس پاور بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس عوام ہے ان کے ساتھ ہے، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو جو اسٹیبلشمنٹ نے کہنا ہے ان کو، وہ اسی طرف ہی جائیں گے. تو ویسے بھی الیکشن تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو، کیونکہ یہ 13 سیٹیں لاہور میں ہیں، فہیم بھائی بھی ادھر کے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک بھی سیٹ اگر یہ شفاف الیکشن ہو جائیں تو ایک بھی سیٹ یہ نہیں جیت سکتے، چاہے وہ نواز شریف کی ہے چاہے مریم نواز کی. میں بھی ایک سیٹ کے اوپر ہے جہاں شہباز شریف ہے، شہباز شریف کا بیٹا ہے حمزہ شریف، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ بائیکاٹ کریں گے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ جو کہیں گے وہی کریں گے. دیٹس اٹ. جی بہت شکریہ. سعید بھائی ویلکم. سعید بھائی آپ اپنا مائک اوپن کریں، تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی سعید بھائی. جی السلام علیکم سب بھائیوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام. جی ماشاءاللہ زبردست ہے. میں کچھ لاسٹ کی دو بھائیوں کی میں نے باتیں سنی ہیں اور بالکل اتفاق کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ اس بار ہمیشہ جو الیکشن ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ عوام کا کبھی تھا اور کبھی اتنی مخالفت ان کو دیکھنی پڑی تھی. پہلی بار شاید اتنی بڑی مخالفت اس طرح سامنے آئے گی تو ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. کوشش تو پوری اپنی کریں گے، لیکن میرے خیال سے دیا بجھنے سے پہلے جس طرح پھڑپڑاتا ہے وہ پھڑپڑاہٹ ہمیں نظر تو آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ بجھ بھی جلدی جائے گا اور انشاءاللہ ایک نیا سورج طلوع ہوگا
इंशाल्लाह खान साहब कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं इसी तवसत से कि इंशाल्लाह ताला खान साहब भी आएंगे और इंशाल्लाह PTI सुरखरू होगी, खान साहब की सरपरस्ती में आगे बढ़ाएगी पाकिस्तान को। इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू था आपका। खालिद भाई, एक छोटा सा मैं थोड़ी सी मुझे ये भी गाइड कर दीजिएगा। मैं उठाऊं तो मैंने ये सुना है कि खान साहब को 30 दिन का रिमांड दे दिया गया 9 मई के केस में, क्या ये बात सच है? वो भी प्लीज लाला बता दीजिएगा। नहीं, प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है। नहीं अभी ऐसी कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं है, नहीं जब नहीं, कंफर्म ये होगी बात तो इसकी आपको सही बता है, वो इस तरह नहीं है। वो इन्होंने लेना है रिमांड, लेकिन 30 दिन का मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो GHQ के सामने जलसा हुआ था, तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं कि इसमें रिमांड लेंगे। लेकिन ये तो सब कुछ करते हैं ना, ये तो तोशाखाना वाला केस, ये कोई केस है? ये बिल्कुल मजाक है, मजाक उसका। और ये साइपर केस, ये मजाक है, अपने ऊपर तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। तो सज़ा तो किसी में नहीं हो सकती, लेकिन इनसे कोई चीज़ भी तवक्को रखो किसी भी चीज़ की, ये हकीकत है। तो वो ठीक है इनकी बात। तो यही इनके पास एक हरबा रह गया है कि कादर ट्रस्ट भी टुस हो गया, वो तोशाखाना भी, साइपर केस, ये सारा कुछ ये तो टुस हो गया। तो अब इन्होंने यही करना है कि वो जो GHQ वाला है उसमें, क्योंकि वो 9 मई में तो उसको हो नहीं सकता। उसकी वजह है कि वो तो खुद अरेस्ट था, तो कैसे हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाजायज़ अरेस्ट हुआ है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो दल्ले ने तो कह दिया कि ये कानूनी था, तरीका गलत था, लेकिन अरेस्ट कानूनी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो उसमें तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसमें हो सकता है, क्योंकि इनके पास ये कहते हैं हमारे पास फुटेजेस है, ये तो वो भाई, तो उसमें तो लाखों लोग थे, यानी 1.5 लाख लोग थे उसमें। वो जो GHQ के जो लॉन्ग मार्च था, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दुश्मनी में तो फिर लोग जाते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका खमियाजा भी तो भुगतना पड़ता है। उस पर भी ये सोच रहे हैं, वरना ये कब का आपके खान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते। लेकिन जब इनको पता चला कि नहीं भाई, फिलहाल तो हमने अवाम को दबाया हुआ है, लेकिन ये दबाव तो ख़त्म हो सकती है, और जब दबाव ख़त्म होगी तो फिर हमारा क्या बनेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये इसको पार नहीं कर सकते। जी मैं बात कर सकता हूँ? जी 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 मसला ये है कि देखें, ये जो हमारा निज़ाम रहा है पीछे जब से भी पाकिस्तान बना है, तो जिस भी निज़ामुद्दीन ने ये निज़ाम चलाया है, तो वो एक किस्म का नाम तो जमहूरियत लगा दी है, लेकिन यहाँ पर बादशाहती चली है। तो अब मसला ये है कि खान साहब ने आकर 25-26 साल लगाकर हमें इतना ज़रूर समझा दिया है कि हम कोई किसी बादशाह की रियाया नहीं है, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक हम जमहूर हैं, और हमारे कुछ हकूक़ हैं, और हम हकूक़ मांग रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी अवाम हकूक़ मांग रही है। हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क आज चाँद पे बैठा हुआ है, और हम यहाँ पर अपने बच्चों की रोटी के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये किसका कसूर है? ये किसने पहुँचाया इस नहज पे हमें किसी ने पहुँचाया है? ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमें गैस मिल रही है, ना हमें रोज़गार मिल रहा है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो एक बहुत लंबी तारीख़ है। अब सोशल मीडिया की वजह से ये तारीख़ आसानी से हर बाशऊर इंसान तक पहुंच चुकी है, और जो इंसान शऊर रखता है, इसके बरक्स के कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, जो इंसान शऊर रखता है वो ये जानता है कि ये तारीख़ बता रही है कि हमारा कोई कसूर नहीं था, कि आज हम उस दुहाई पे खड़े हैं जहाँ पर हम जिन्हें टके टके का कहते थे, आज वो हमें रुपए रुपए का कह रहे हैं, क्योंकि वो भी टके हमसे 2-3 ऊपर ज़्यादा चला गया है। तो पूरी तारीख़ है कि इंसान जो बग़ैर लालच के इंसान होगा, जिसको कहीं से कुछ मिल रहा होगा ना, कहीं से ख़र्चा पानी चल रहा होगा, तो वो तो शायद झूठ बोल ले। लेकिन जो इंसान बग़ैर लालच का होगा और तारीख़ पे जिसकी नज़र होगी, वो जानता है कि भाई हम मज़लूम हैं, हम पे जुल्म किया गया है, इतने सालों में
ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا ہم اس کے برعکس زمین پہ لیٹ گئے ہوئے، اور اس کی وجہ صرف یہی بادشاہت ہے. تو ہمیں یہ بادشاہت ختم کرنی ہے. ہمیں جمہوری نظام چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے جو ہم مانگ رہے ہیں الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے اس کو انشاءاللہ حاصل کریں گے. شکریہ. جی جی بہت شکریہ. زبردست. زبردست ہو گیا. تو لالا آپ کی طرف آتے ہیں. جی حکم کیجیے. آپ اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو پھر ہم جو ہے نا وہ کوئی نیکسٹ